بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہمارا درس ہے سورہ مبارکہ حجرات کی 16ویں اور 18ویں آیات کے ذیل میں انشاءاللہ ہمارا درس اور تفصیل شروع ہونے جا رہی ہے۔ مولا عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان تم صادقین، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، کہہ دو ان سے: اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ علم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ عز و جل وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو اللہ کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، کسی کونے پر ہے، کسی جگہ پر ہے، کسی علاقے منطقے میں ہے، اللہ عز و جل سب جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر منت کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ اس بات پہ آپ پہ احسان رکھتے ہیں، احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم اسلام لائے۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو: لا تمنوا علی، پہ احسان مت جتلاؤ، مجھ پر منت نہ کرو، مجھ پہ احسان نہ بتلاؤ اپنے اسلام کے بارے میں۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ عز و جل نے تم پر احسان کیا، تو تم پر احسان کر رہا ہے، وہ احسان کرتا ہے، اس نے تم پر احسان کیا کس بارے میں؟ ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی ہدایت کی تمہیں، ان اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تم مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ، مجھ پہ منت نہ کرو، مجھ پہ کہہ کے احسان رکھ رہے ہو، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے، اللہ تم پہ احسان کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ اللہ کا یہ احسان ہے تمہارا، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے یہاں واقعی ایمان ہے تو تم پر اللہ کا احسان ہے، نہ کہ تمہارا احسان مجھ پہ ہے، مجھ پہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین و آسمان میں غیب ہے، ہر غیب کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم انجام دیتے ہو، جس کو تم انجام دیتے ہو خود جانتا ہے۔ بگو میرے حبیب کہہ دو: آیا خدا راز ایمان خود را خبر میں سازی، کیا تم اللہ کو اپنے ایمان کے بارے میں بتلاتے ہو؟ اللہ کو بتلاتے ہو اپنے ایمان کے بارے میں؟ وہ تمام ان چیرات در آسمان و زمین است میدانات، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ خدا بند از ہمیں چیز آگاہ است، اللہ عز و جل ہر چیز سے آگاہ ہے، جاننے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انہاں پر تو منت بھی گزاران کہ اسلام خدا تم پر منت کرتے ہیں میرے حبیب، یہ تمہارے پر احسان رکھتے ہیں کہ ایمان اسلام لائے۔ بولو ان سے کہہ دیجئے اسلام خدرہ برمن منت مت گزارید، اپنے اسلام کی مجھ پہ منت نہ کرو، اپنے اسلام لانے کی وجہ سے مجھ پہ احسان مت جتلاؤ، بلکہ خدا پر بھی گزارت، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر
شمارا بس سوئے ایمان ہدایت کر دے اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر در ادعائی ایمان راست وہ ہستی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو تم پر یہ اللہ کا احسان ہے نہ کہ تم مجھ پہ احسان کر رہے ہو. خدا غیب آسمان و زمین عربی دانت اللہ عز و جل زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. وہ نسبت بہنچے انجام دہید بھی بنا جو تم انجام تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے. ان واللہ بصیر بما تعملون, اللہ دیکھتا ہے اس چیز کو, جو چیز بھی جو کام تم کرتے ہو بینا اللہ سب کو دیکھتا ہے. شان نزول کیا ہے آیت کا؟ جامعہ مفسران گفتان بہت سارے لوگوں نے یا مفسرین نے اس بارے میں اپنا نظریہ پہ رائے پیش کی ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ بعد از نزول آیات گزشتے جروئی از اعراب خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمدان. گزشتہ آیات کے نزول کے بعد اعراب عرب کے بدوؤں کا عرابیوں کا ایک جو ہے وہ گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آیا. ایک گروہ آیا, کچھ لوگ آئے وہ سوگند اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی, وہ سوگند قسم کھائی کہ در ادعائے ایمان صادقان کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. قسم کھائی انہوں نے کہ وہ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. بس ظاہر و باطن میں اور ان کا ظاہر و باطن ایک ہے, یعنی جو کہہ رہے ہیں وہی ان کے دل میں ہے. قسم کھائی اپنے ایمان کے دعوے کے بارے میں اور بتانے کی کوشش کی کہ جو کہہ رہے ہیں وہی ان کے دل میں ہے. نخستین اور یا مورد ویس نازل شعور صوب یا شریفہ نازل ہوئی وبا انہا اخر کرد کہ نیازی بسوگن ندارد, قسم کی حاجت نہیں ہے, قسم کی ضرورت نہیں ہے تم کھانے کی. اللہ جو ہے وہ خدا درون و برون ہمیں راوی دانا, اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے اللہ, لہذا قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ظاہر و باطن سب کا جاننے والا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ ہم ایمان لائے تو اللہ نہیں جانتا اور نہیں لائے اور صرف ظاہر کر رہے ہیں تو ہم جو اللہ کو بہکا دیں گے یا اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. بلکہ اللہ ان اللہ بما تعمل, اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم دیتے ہو. واللہ بکل شیء علیم, اللہ کا جاننے والا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے. اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو موجود ہے. اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو جسے کوئی نہیں جانتا. اللہ ہر اسی کو جانتا ہے, عمل کو جانتا ہے جو تم انجام دے رہے ہو. لہذا اللہ کو آپ نہ سمجھاؤ, اللہ کو نہ بتاؤ, اللہ کو جو ہے وہ نہ آپ دھوکہ دے سکتے, بلکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, غیب کو بھی جانتا ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن سے بھی وہ واقف ہے. بھلے دھوکے میں ہیں جو کوشش چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ خود دھوکے میں ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بہرحال قرآن کریم نے معیار دیا ہے, یہ نہیں کہ صرف یہ ان عرابیوں کے لیے خاص ہے یہ آیات, نہیں, بلکہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر احسان جتلائے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میرا اللہ کے رسول پر یہ احسان ہے استغفر اللہ, یا یہ کہے کہ فلاں کا اللہ کے رسول پہ احسان ہے استغفر اللہ. اللہ کے رسول کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ اللہ کا احسان ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے, کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی, اللہ نے ان کو ہدایت کی. لہٰذا اللہ کے رسول کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے, اور اللہ کے رسول بلکہ اللہ کے رسول کا احسان ہے لوگوں پر, انہوں نے ہدایت کی, پریشانیاں برداشت کی, مشکلات سے دوچار ہوئے اور لوگوں کو دین پہنچایا, شریعت پہنچائی, انسانیت پہنچائی اور لوگوں کو ہے وہ راہ راست پر لائے. تو
اللہ کے رسول کا احسان ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی اور اللہ کے رسول نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہوئے بھی سب کچھ انسانوں کے لیے کیا اور ان کو ہدایت کی. لہٰذا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہ کسی ایک خاص نہیں ہے. آج کوئی ایسا کرے تو اس کو بھی یہ کیا کہا جا رہا ہے، کل جس نے کیا تھا اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور جب آنے والا کوئی کرنا چاہے تو اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اسلام لائے، اپنے اسلام کی وجہ سے آپ کو احسان میں دبانا چاہتے ہیں. قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلام، مجھ پہ اپنے اسلام کا احسان ہے جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. صحیح. اور اللہ جو ہے وہ السماوات والارض فاللہ، اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، چھپی ہوئی ہو ظاہر ہو، سب کو جاننے والا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ہر اس چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے جو تم انجام دیتے ہو. لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم اللہ کو دھوکہ دے دو گے. استغفر اللہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جو انسان ایسی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے دوں، وہ خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی وہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ آئے گی. نکتفی علی المقدار، باقی انشاءاللہ سیری غدا والحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان